تو سب سے پہلی صورت قرآن کی صورت الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس صورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، ایک نام ہے سبا مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے، ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے، ایک نام ہے سورہ الحمد، اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ الشافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں۔ ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس صورت کے کتنے سارے فضائل۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ، تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کر رہے ہیں، ایک ایسی صورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی سبا مثانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے، تو کہا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم، بڑا قرآن کہا گیا اسے، کتنے فضائل۔ تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ صورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ کتنے فضائل ہے صورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث ہے۔ تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو ہو، سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کرے گا، بچھو کے زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا، ٹھیک ہے، بہرحال میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہم پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ معلوم آپ کو پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے، مطلب اس پہ جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسا ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا، معلوم آپ کو، وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹس ایک لمبا وقت ہے، بٹ ابھی ہم کو پتہ چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ری ڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں، جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے زہر بھی قسم کا لکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے۔ جب اللہ کا کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ کو، جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا۔ آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے، مساج خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا یوں کرتے ہیں، ملتے ہیں، صرف
مساج نہیں, صرف یوں ملیں گے, سر پہ ہاتھ پھیریں گے, باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے, اور بولتے ہیں اس سے علاج ہوتا ہے. معلوم جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے, وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری, ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے, اور وہ ان کو, حالانکہ نان مسلم ہے, کرسچن ہے, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے, اور اس کی تجزیے کے مطابق, اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے, ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن اس کی تھیراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے, دیکھیے, اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت یہ ہے, جادو, جن, مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو, بیماری اگر کسی انسان کو ہو, اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. جادو, کوئی اثر, آصف جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مرگی, ایپیلیپسی, اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو, اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. جس کے تعلق سے ایک لمبا واقعہ ہے, خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو ہے اس کے راوی, وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے, اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے, اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو, اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو, کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے. صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے, تھکی لگاتے, تھوکتے کرتے, اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا, اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا, آزاد کر دیا گیا, ایک دم اچھا ہو گیا, شفایاب ہو گیا. ٹھیک ہے, اور جو ہے روایت بہرحال لمبی, اور بھی بہت ساری باتیں اس میں. ہم کو جو فضائل لینا تھا وہ یہ تھے کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری, پاگل پن, مرگی, جن, سایہ, جو بھی بہرحال بولتے لوگ, نظر بد, سب کا علاج الحمدللہ اس صورت کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب